السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ۔ ناظرین و سامعین کرام، درس حدیث اربعین نووی ہم آپ کی خدمت میں سلسلہ وار پیش کر رہے ہیں۔ تو آج بھی ہم ایک حدیث پاک لے کر آئے ہیں اربعین نووی میں جو نقل کی گئی حدیث ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کو لائے ہیں 90 نمبر پر، وہ حدیث کیا ہے؟ الحدیث التاسع، 90 حدیث۔ عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام حضرت عبد الرحمن ہے، آپ کی یہ کنیت ہے، آپ کی پہچان ہے ابو ہریرہ، کیونکہ آپ کو بلی بہت زیادہ پسند تھے، بلیوں سے محبت تھی۔ تو آپ ایک دن حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، تو آپ کی آستین سے بلی نکل کے بھاگ گئی، تو حضور پاک علیہ السلام نے اسی وقت آپ کو جو ہے ابو ہریرہ کا جو ہے ٹائٹل عطا فرمایا۔ تو اس وقت سے آپ نے یہ پسند کیا کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ لقب میرا نکلا ہے، تو آج سے میری یہی پہچان ہے، تو وہ ان کی پہچان اور ان کی کنیت بن گئی۔ تو ابو ہریرہ سے وہ مشہور ہے، لیکن ان کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر ہے۔ تو ان سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرماتے ہیں ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، میں جس سے منع کر دوں، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دوں، ان چیزوں سے بچ جاؤ، ان چیزوں سے رک جاؤ۔ وما امرتکم بہ فافعلوا منہ، اور میں جن کاموں کے کرنے کا تم کو حکم دوں تم ان کاموں کو کرو۔ مستطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن چیزوں سے میں تمہیں بچنے کا رکنے کا حکم دوں ان چیزوں سے بچ جاؤ اور رک جاؤ، جن کاموں کے کرنے کا میں حکم دوں اس پر عمل کرو جتنی تم میں استطاعت ہے۔ اب یہاں پر قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تفسیر بنے گی یہ حدیث پاک، اور اس کا مصداق بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرے رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ یعنی جن کاموں کے کرنے کا میرے پیارے محبوب حکم دیتے ہیں ان کاموں کو کرو، اور جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں اس پر عمل نہ کرو۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ اور حدیث پاک پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جن جن کاموں کے کرنے کا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو حکم دیا اس پر عمل کرنا فرض ہو گیا، اور جن کاموں سے بچنے رکنے کا حکم دیے ہیں ان کاموں سے بچنا اور رکنا بھی ہمارے لیے فرض ہو گیا ہے۔ تو اچھی چیزیں عمل کرنا، عمل میں رکھنا اور اچھی چیزوں کے قریب جانا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا ہم کو حکم دیا ہے، اور اچھی چیزوں میں بھی حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھ جانا، اپنی طرف سے ایڈوانس نہیں بننا، کیونکہ یہ بھی قرآن کریم کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، مطلب ایڈوانس نہیں بننا، اپنی طرف سے کچھ بھی مسائل نہیں نکل لینا، جتنا بتایا گیا اس پر عمل کرنا، اس سے زیادہ ہم جو ہے کر لے رہے ہیں جو حکم ہی نہیں ہے، اس طریقے پر جو ہے اچھے کاموں میں بھی حد سے زیادہ نہیں بڑھنا، جتنا حکم دیا گیا ہے اتنا، اور اپنی طرف سے کچھ نئی چیز نکالنے کی کوشش نہیں کرنا۔ تو یہ قرآن کریم کا بھی حکم ہے، حدیث پاک کا بھی حکم ہے، اور یہاں پر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم کو جو ہے مبذول کیا جا رہا ہے، اس طرف ہم کو پھیرا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ ایک مقام پر یہ بھی فرمایا ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو حکم رسول کو ماننا صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ اللہ کے حکم کو ماننا ہوا۔ اس کے بعد میں مزید بیان کیا جاتا ہے فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، کیونکہ تم سے پہلی والی امتوں کو کثرت سوالات کرنے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا، ان کو تباہ کر دیا گیا، ان کو مٹا دیا گیا، ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ یعنی کہ کثرت سوالات کرنے کا کیا مطلب ہے یہاں پر اب، اور انبیاء سے اختلاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو پہلے کی امتیں تھیں وہ پہلے کی امتیں اگر اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام سے کسی بات میں اختلاف کرتے، ان کی بات کو نہیں مانتے، تو اختلاف ہو جاتا تھا، ان کو اللہ ہلاک فرما دیتا تھا۔ اور معجزات ہیں یا اللہ کا کوئی پیغام آیا اس کو وہ بتا دیں، تو اپنی طرف سے غلط سوالات وہ لوگ کرتے تھے، بے تکے سوالات کرتے تھے، تو ویسے بے تکے برے سوالات کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک فرما دیا۔
تو ناظرین سامعین اکرام، اب دیکھیں قرآن کریم کا بھی حکم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو یہاں پر پوچھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ کثرت سوالات کرنے سے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی اختلاف کرنے سے پہلے کی امتوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہاں پر کیا مطلب ہے؟ ایک طرف قرآن میں فرمایا جا رہا ہے سوالات پوچھو، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ تو معنی یہ ہے کہ گندے برے سوالات جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، نہ سر ہے نہ پیر ہے، شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، دین اسلام کے خلاف سوالات ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف سوالات ہیں، بیکار ہیں، جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، ایسے سوالات پوچھنے سے بچنا چاہیے، ورنہ یہ ہماری ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اچھے سوالات ہیں، معلومات کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تعلیم کے لیے قرآن کا پیغام سمجھنا چاہتے ہیں، اور آپ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، طلاق ہے، نکاح ہے، اور احکامات ہیں، فرائض ہیں، آپ ان کو سیکھنے کے لیے سوال پوچھتے ہیں تو فرض ہے، یہ ان کو سیکھنے کے لیے سوال پوچھنا یہ فرض ہے، فرض کا آپ کو ثواب دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کا بھی حکم ہے پوچھو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا بھی فرض ہے، تو سوال ہو تو اچھا سوال ہو، برا سوال نہ ہو، برے سوال سے بچنا چاہیے۔ اور مومن کی پہچان کیا ہے؟ سورۃ المؤمنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مومن کی علامت ہے، اس کی تعریف اور اوصاف بیان کرتے ہوئے والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہوتا ہے جو لغویات سے، بری باتوں سے، گندی باتوں سے بچتا ہے، نہ گندی باتیں کرتا ہے، نہ گندے سوالات کرتا ہے۔ تو یہ مومن کی اصل میں پہچان ہے، تو اس پر عمل کرنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ یاد رکھیں حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ حکم رسول گویا اللہ کا ہی حکم کہلاتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ خاص اس حدیث کی طرف یہی بیان کیا گیا ہے کہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں نہیں نکال لینا، نہیں بنا لینا، جتنا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہے اس پر عمل کر لینا۔ اگر وہ کسی چیز کو حرام بول دیے تو ہمارے لیے قیامت تک حرام ہے، اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اگر حلال بول دیے تو اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ پھر ہم حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ تو حدیث کو پڑھیں، حدیث کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ حدیث سے پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں کو عمل کروایا جائے اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم جو کہا سنا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو ساری زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔